الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تعالى في المقام الآخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعزام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی، ہم سب گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی اور روحانی ماں و بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس شخصیت کا تعارف، فضائل اور مناقب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس شخصیت نے اسلام لانے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ جہاں پہ اسلام کو مال کی ضرورت تھی انہوں نے اپنا مال پیش کیا، جہاں پہ جہاد پہ جانے والے مجاہدوں کی زیادہ راہ کی ضرورت تھی
انہوں نے اس جہاد کے اندر بھی حصہ لیا اور زاد راہ کے لیے اپنا تعاون بھی پیش کیا۔ اس شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی۔ انہیں کاتب قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے مسلمانوں کی انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق ہر دور کے اندر مدد کی، اور جب فتنوں کا دور آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان فتنوں کا مقابلہ انہوں نے کیا۔ میری مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو جانیں، جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں اعلیٰ مرتبہ دیا، ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت کی ذات ہر لحاظ سے اپنی رحمت کے ساتھ نوازے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ ایک کمی ہے، ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن اس بات کو جان لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آنے والے پہلے بزرگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سنایا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کا کردار، ان کی توحید کے لیے جو کوششیں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کے جو معجزات تھے ان معجزات کا تذکرہ بھی اپنے صحابہ کرام کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے فضائل، جو ان کے اچھے اعمال تھے، جو ان کا دین اسلام کے لیے کردار تھا، جو ان کی کوششیں تھی، جو انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان اور مال اور اپنی اولادوں کو وقف کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق بنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہمارا ایمان ان جیسا ہوگا تو ہم بھی ہدایت پائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ہم نے نہیں سمجھنی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو رتبہ دے دیا، اس صحابی کو رتبہ دے دیا، اس صحابی کو رتبہ دے دیا، یا اس کا اپنی زبان سے تذکرہ کر دیا تو باقی صحابہ کرام کا جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اسلام کے لیے کوششیں کی،
جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ان سب کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی ذات نے بہت زیادہ فضیلت عطا کی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام میں فضیلت والا رتبے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا رتبے والا مقام والا میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بعد کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ان دو کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے رتبے والے اور مقام والے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک پہاڑ میں کھڑے تھے اس نے اچانک ہلنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ تھم جاؤ اس پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے. نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دو شہداء سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ. یعنی کہ انہیں اپنی زندگی کے اندر ہی شہادت کی فضیلت اور شہادت کی خوشخبری انہیں مل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پہاڑ تھم جاؤ اس پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان حیادار ہیں. کتنے حیادار ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر دو حدیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آئے, دروازے کی دستک دی, اندر آئے, اپنا مسئلہ پوچھا اور چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے میں دستک دی, پوچھا گیا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا اندر آ جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسئلہ بتایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں چلے گئے. پھر تیسری دفعہ جب دروازے کی دستک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ بتایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھے اور اپنی چادر کو سیدھا کیا. جب مسئلہ پوچھ کر چلے گئے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر تشریف لائے تھے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے یا اسی طرح لیٹے رہے؟ آپ نے ان کو مسئلہ بتا دیا. پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا اور چلے گئے, آپ اسی طرح رہے. لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں, آپ اٹھ کے بیٹھے ہیں, آپ نے اپنے چادر کو سیدھا کیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو صحیح طرح ڈھانپا ہے, آپ صحیح طرح ٹھیک ہو کر بیٹھے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یہاں پہ حدیث ارشاد فرمائی. ایک فرمایا کہ عثمان سب سے زیادہ حیادار ہے, اگر میں سیدھا نہ ہوتا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو مسئلہ عثمان پوچھنے آئے مجھ سے نہ پوچھتے. اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں. یعنی کہ اس امت کے سب سے بڑے حیادار حضرت عثمان رضی اللہ. اب یہاں پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم حیادار ہیں؟ ہمارے سلف صالحین نے اپنی زندگیوں کو اس انداز کا گزارا ہے کہ رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں. آج ہمیں دیکھنا ہے ہماری زبان کے اندر حیا موجود ہے, ہمارے الفاظ کے اندر حیا موجود ہے, ہماری آنکھوں کے اندر حیا موجود ہے. میں جب بولتا ہوں تو کیا حیا کے ساتھ بولتا ہوں؟ میں جب الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں تو کیا میں حیا کے ساتھ کرتا ہوں؟
میری آنکھیں اٹھتی ہیں تو کیا حیا کے ساتھ اٹھتی ہیں؟ یا دیگر معاملات کے اندر کیا میں حیا کو مد نظر رکھتا ہوں؟ اگر نہیں رکھتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کردار، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل ہمیں اس بات پر درس دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حیادار بناؤ گے تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ کے اپنی چادر کو سیدھا کیا اور کہا کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے. اور میں اس حدیث مبارکہ سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اپنے اندر حیا کو پیدا کرتا ہے تو سارا معاشرہ اس کی عزت کرے گا، سارا معاشرہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے گا. اور جس کے اندر حیا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہے تو بڑے اچھے انداز سے بولتا ہی نہیں ہے، اس سے الفاظ نکلتے ہیں زبان سے تو انسان کہتے ہیں نپرم مارو دفعہ کی گل سن کے اثر نہیں کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ختم ہو چکی ہے. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری خواتین چادر کو اوڑھیں، برقعے کو پہنیں اور جو ہے وہ اس طرح اپنی گلی اور بازار کے اندر نکلے. حیا یہ بھی ہے کہ مرد جو ہے اپنی زبان کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر، اپنے تمام معاملات کے اندر حیا کو پیدا کرے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو مرضی چاہے کرے، جو مرضی کرتا پھر وہ زبان سے جو مرضی الفاظ بولے، وہ بڑوں کے ساتھ، وہ چھوٹوں کے ساتھ جس مرضی انداز کا پیش آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ پھر جو مرضی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، آپ کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے ساتھ عزت کے ساتھ کیوں پیش آئے؟ حضرت عثمان جب گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ سیدھے کیوں بیٹھ گئے؟ ایک ہی وجہ تھی، فرمایا کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کریں گے. اس لیے ہمیں بھی اپنے تمام معاملات کے اندر، اپنی زبان کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر، اپنی شرمگاہ کے اندر، تمام زندگی کے اندر حیا کو پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر یہ اپنے بچوں کو سکھائیں. ساڑھے پتروں نے پتا ہے کہ فلاں کرکٹر نے کتنیاں سینچریاں کیتیاں نے، کتنیاں 50 کیتیاں نے، فلاں میچ دے اندر وہ کس طرح جیتے نے، سارا پتا ہے. لیکن جب صحابہ کرام کی سیرت کا آئے بات تو ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ 4 خلفاء کون سے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ وہ 10 مبشرہ صحابہ کون سے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت اور کردار کس انداز کا تھا، انہوں نے کس مشکلات کے ساتھ دین اسلام کو سیکھا اور پھر اس پر اپنی جانوں اور مالوں کو قربان کیا. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو کچھ سلف صالحین فرماتے ہیں ہمارا ایمان اس طرح جسم کے اندر کھولے گا جس طرح ہنڈیا کو، پانی والی ہنڈیا کو آگ کے اوپر رکھا جائے تو کچھ وقت کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ پانی اچھلنا شروع ہو جاتا ہے، ابلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت کو پڑھیں تو ہمارا ایمان بھی اس انداز کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحیم، لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا، صحابہ کرام کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا، اپنا جان اپنی مال کو اللہ کے راہ میں وقف کرنے والا، ہر لحاظ سے رحم دینی کو مد نظر رکھنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابی کا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر سب سے زیادہ مضبوط اور اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سب سے زیادہ عملداری کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. واقعتاً ان کی زندگی کو پڑھا جائے جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر پھر اپنے الفاظ کو نکالا ہی نہیں تھا. کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے، ہم اپنی زندگی کو اسی انداز کا رکھیں.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حیا والا، جو ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حیا والا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چوتھے صحابی کا بتایا سب سے اچھے قاضی، فیصلہ کرنے والے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بہترین قاری، خوش الحان، اچھے انداز کے ساتھ تلفظ کو پڑھنے والے، الفاظ کا صحیح انداز سے ادا کرنے والے اور قرآن کو بڑے اچھے انداز سے پڑھنے والے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے فلاں بندے سے یعنی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے آپ قرآن کو سنیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تو حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور آپ اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں آنسو ستا رہے۔ اس امت کے سب سے بہترین قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کو، وراثت کو سب سے بہتر انداز سے تقسیم کرنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ فرائض کا علم ان کے پاس تھا، وراثت کا علم ان کے پاس تھا۔ سانو تے پتہ ہی نہیں، یا پتہ ہوئے تے پترا دا سی سوچاں دے تیاں دا سی سوچاں گے، کہاں گے اسی انہاں نوں جڑا سامان دے دیتا ہے بس یہ انہاں دی وراثت ہے۔ لیکن فرائض کو، وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور صحیح انداز سے تقسیم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی آخر کے اندر، فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی رسول تھے جن کے اندر امانت تھی، امین تھے، ان کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی تھی تو اس کے اندر خیانت نہیں کیا کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل صحابہ کرام کے بیان فرمائے ہیں وہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ رحم دلی کو سب سے زیادہ امت کے اندر رحم دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم بھی اپنے اندر رحم دلی کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں یا اپنے اندر لا سکتے ہیں، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور الفت اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور تمام معاملات کے اندر ہم رحم دلی کو لا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے اندر ہم یہ جذبہ بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، ہم اچھے قاضی بھی بن سکتے ہیں، ہم اچھے حیا والے بھی بن سکتے ہیں، ہم حلال و حرام کو جاننے والے بھی بن سکتے ہیں، ہم اچھا قرآن پڑھنے والے بھی بن سکتے ہیں، ہم وراثت کو تقسیم کرنے والے اور اس کو جاننے والے بھی بن سکتے ہیں، اور ہم سب سے بہترین امین بھی بن سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں جو ہمیں اس بات پر درس دے رہی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو شامل کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول انہیں کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کیا ہوا تھا ظالموں نے، زندیقوں نے، اور جب ایک ظالم اس کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کاٹ دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم میں وہ صحابی ہوں جس نے سب سے پہلے قرآن مجید کی مفصل صورتوں کو اس ہاتھ کے ساتھ لکھا تھا، تو نے اسی ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ سورہ الحجرات سے لے کر سورہ الناس تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو سب سے پہلے جو لکھنے والے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ کہا کہ اللہ کی قسم میں اس ہاتھ کے ساتھ اللہ کے قرآن کو لکھتا ہوں اور تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر اپنا بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا تو پہلے بہت چھوٹی سی مسجد تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اپنا حصہ ڈالیں، اپنا تعاون پیش کریں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسجد نبوی کے ساتھ ایک بڑا کھلا احاطہ تھا وہ
خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج بھی اگر آپ مسجد نبی میں جائیں تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خرید کر دیا تھا۔ اب قیامت تک لوگ آئیں گے، مسجد نبوی میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے نماز کو ادا کریں گے، یہاں پہ ہمیں ثواب ملے گا، وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ ہمیں مساجد کی تعمیر کے اندر اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے، مساجد کی تعمیر جہاں ہو رہی ہو وہاں پہ اپنے مال کو وقف کرنا چاہیے تاکہ ہم جب اس دنیا کو چھوڑ جائیں لوگ آ کر یہاں پہ جو ہے فائدہ حاصل کریں گے، لیکن ثواب اللہ رب العزت کی ذات ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول یہ ہیں جنہوں نے مسجد نبی کی سب سے پہلے تعمیر کے اندر سب سے بڑا حصہ ڈالا تھا، پھر بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام میں سے فتنوں کے دور کے اندر سب سے زیادہ خاموش رہنے والے اور اس کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کرنے والے اور حق پر رہتے ہوئے اپنے غصے کو، اپنی فوج کو، اپنی سلطنت کو، اپنی بادشاہت کو اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے، یہ کردار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کردار 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت ہو چکی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر، اور حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے تھے۔ لیکن جب محاصرہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی زندگی کے اندر کیا دی تھی، آپ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ بادشاہ ہوگا، ان کے خلیفہ ہوگا، حق پر ہوگا، لیکن اپنی فوج، اپنی زبان یا کسی بھی لحاظ سے اس کا استعمال نہیں کرے گا اور حق پر رہتے ہوئے ہر لحاظ سے اس فتنے کا مقابلہ کرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا جس نے اپنے اوپر چادر کو اوڑھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ آگے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور جب وہ پاس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے اور فرمایا یہی وہ شخص ہے جو فتنوں کے دور کے اندر حق پر قائم رہے گا۔ اور واقعتاً جب آپ کی سلطنت آئی، جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام تھا، آپ چاہتے تو اپنی فوج کو استعمال کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو وہاں سے نکل سکتے تھے، لیکن خاموشی کے ساتھ ان فتنہ پرور لوگوں کا مقابلہ کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا، ان کا دل یہ تھا کہ یہاں مدینہ کے اندر جو ہے وہ فتنہ انگیزی پیدا ہو جائے اور لوگ اور مسلمان آپس کے اندر لڑنا اور جھگڑنا شروع ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی کے ساتھ اس کمرہ کے اندر 40 دنوں تک کہنے و مشقت کو برداشت کرنے کے بعد اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، لیکن کسی بھی لحاظ سے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، اپنے دماغ کا استعمال کیا اور فتنوں پر ہوتے ہوئے فتنوں کے دور کے اندر حق پر آپ رضی اللہ تعالیٰ قائم رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ پر انہوں نے حملہ کیا، ایک نے آ کر آپ کے گلے کو دبایا، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر ایک نے آ کر چاقو کو چلایا، وہی شخص آ کر بعد میں بتاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے قرآن سو یہاں سے پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تھے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ پانی بند کر دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب مدینہ کے اندر وہ آئے تھے تو میٹھا پانی صحابہ کرام کے پاس موجود نہیں تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما خرید کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، لیکن 40 دنوں تک انہی ظالموں نے اسی مدینہ شہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین کے پانی کو بھی بند کر دیا تھا۔ لیکن آپ نے اپنی سلطنت کے ہوتے ہوئے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا تاکہ مسلمان آپس میں نہ لڑے۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، جہاں پہ اس طرح کی فتنہ انگیزی آ جائے آپ بے شک حق پر قائم ہو، وہاں پہ اپنے آپ کو آپ ضبط رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ بے شک آپ طاقت پر ہیں اور آپ اس طاقت کے بلبوتے پر بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کا آپس کے اندر جنگ و جدل کبھی بھی آپ کی وجہ سے نہ پیدا ہو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں
کا نزول فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ محبت کریں، ہم قرآن کو پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حیا والے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حیا کو پیدا کریں۔ آج آپ اپنی یوتھ کو دیکھ لیں، اپنے نوجوانوں کو دیکھ لیں، ان کے واٹس ایپ سٹیٹس کو دیکھ لیں، ان کی فیس بک سٹوریز کو دیکھ لیں، ہم کس انداز کے حیادار انسان ہیں، ہم کس انداز سے مسلمان ہیں، ہم کس انداز سے فضائل صحابہ کو سنتے ہیں۔ جتنی دیر تک ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں آئے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کرنا ہے، حیا کو پیدا کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ مزید مضبوط کر لینا ہے، پھر اسی طرح اپنا جان اپنا مال اسلام کے لیے قربان کر دینا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اعلان ہے جس سے آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد کا تقریباً مسجد کے کام کا آغاز ہو گیا ہوا ہے، تو ابھی دوبارہ سے جو ہے مسجد کی تعمیر نو کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ تو آپ تمام احباب نے دل کھول کر اس کے اندر تعاون کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 60 80 90 اور 1 لاکھ دیں تو بھی آپ کا تعاون، آپ میں سے بہت سے احباب ایسے اتنا نہیں تعاون کر سکتے، تو آپ اپنی طرف سے اگر ایک سیمنٹ کی بوری بھی دے دیں، کچھ اینٹیں بھی دے دیں، تھوڑا سا سریا دے دیں، یہ بھی آپ کا تعاون ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس حدیث کا مصداق بنیں گے جس میں آپ نے فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے، عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا یہ ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ یہ ہمارے کام آئے۔ آپ سب احباب دل کھول کر اس کے اندر تعاون کریں۔ آپ اپنے عزیز و اقارب سے جو ہے باہر رہتے ہیں اور اچھے انداز سے تعاون کر سکتے ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ ہمارے گاؤں کی مرکزی مسجد جو ہے اس کے اندر یہ تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کے اندر دل کھول کر تعاون کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا اور آخرت کے اندر بھی، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے اعمال کے اندر بھی نیکیوں کے اندر بھی اس سے اضافہ ہوگا۔ اس سب نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس کے اندر تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تعاون، ہماری کوششیں، ہماری محبتیں قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان رب
रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना वल जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.